بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر سنگونیریا کیناڈینسس پر ہے، ڈاکٹر ماجد حسین صابری۔ تو چلیں اس پر کلام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنگونیریا جو دوا ہے وہ دو طرح استعمال ہوتی ہیں۔ ایک تو عام طور پر بخاروں میں، ایک مزاجی طور پر جسمانی ساخت کے مطابق اس دوا کا بھی استعمال ہے۔ تو میں نے الحمدللہ دونوں طریقوں سے اس کو استعمال کر کے اچھے نتائج حاصل کیے۔ جہاں تک بخار میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنگونیریا جب بخار ہوتا ہے تو کیا کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو بخار کو پہلے اس لیے رکھا کہ اس کی علامات کم ہوتی ہیں، اور جو مزاجی علامات ہیں وہ اس کی زیادہ ہے، اور جب مریض حد سے زیادہ بیمار ہو جائے گا تو جتنا زیادہ وہ بیمار ہوتا جائے گا اتنی زیادہ علامات ظاہر ہوتی جائیں گی۔ تو پہلے اس کے بخار پر بات کرتے ہیں۔ سنگونیریا بخار میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو سردی لگتی ہے، بہت سارے بخار میں ہوتی ہے مگر اس میں سردی ہوتی ہے۔ اس بخار میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ جو ہمیں کسی دوسرے بخار میں نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ مریض کی سردی بیرونی طور پر جسم پر سردی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ اس سے پہلے جو غذا کی نالی میں شدید قسم کی جلن ہوتی ہے، یعنی نمونیا کی حالت میں سینے کی جگہ پر غذا کی نالی میں شدید قسم کی جلن، جس کی وجہ سے ابکائیاں ہو اور قے آنے کا خدشہ ہو اور شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں جب بخار ہو جاتا ہے تو زکام لگتا ہے، وہ زکام پانی کا سا پتلا ہوتا ہے اور دائیں نتنے سے زیادہ بہتا ہے، اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ زکام جو دائیں نتنے سے پانی کی طرح بہے اور پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو تکلیفات ہوتی ہیں، بے چینی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے یا زکام ہوتا ہے، وہ رات کو نصف رات سے پہلے 9 بجے کے بعد اس کے درمیان میں ہوتا ہے، جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت بخار، سردی، بے چینی، زکام، پسینہ وغیرہ باقی سب کچھ، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں رات کے وقت، سونے کے وقت علامات میں شدت نظر آتی ہے۔ تو جب سردی لگ جانے کی وجہ سے یا نہانے سے یا بھیگ جانے سے یا موسم سرما میں جمع کرنے کے بعد کسی وجہ سے آپ کو بخار ہو جائے، بیرونی طور پر سردی لگنے لگے، غذا کے نالے میں شدید جلن ہو، اس جلن کی وجہ سے ابکائیاں آنے لگے، ابکائی کہتے ہیں کہ آنے کا رجحان، اور ساتھ سر درد ہو، کیونکہ سنگونیریا بخار میں درد سر ضرور ہوتا ہے، اور زکام پھر سٹارٹ ہو جائے، وہ زکام پانی کا سا پتلا ہو، دائیں نتنے سے زیادہ مقدار میں بہے، اور پسینہ زیادہ آئے، علامات میں شدت رات کے وقت ہو، تو سمجھ لینا کہ آپ کو سنگونیریا بخار ہوا ہے، یعنی سنگونیریا نمونیا ہوا ہے۔ تو سنگونیریا 200 کی ایک ڈوز لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو اس کی بخار کی تصویر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور ہماری جو کتاب ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے بخار کے عنوان کے تحت، اس کو میں یہاں پر ہی پڑھ دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جلن اور گرمی جو جاڑے اور لرزے سے جلد عدلتی بدلتی رہے، گرمی سر سے معدے تک، بخار کی تمتماہٹ تمام جسم پر، بخار روزانہ 2 سے 3 بجے بعد دوپہر، خفیف سا جاڑا، شدید جاڑا، درد سر اور ہذیان جاڑا، درد سر، متلی اور حرکت پر کندھے کے ہڈیوں کے نیچے درد کے ساتھ پیٹھ میں لرزے جس کی زیادتی شام کے بستر میں ہو،
اب اس میں جو بخار میں انہوں نے جو علامات کے ضمن میں بخار کے عنوان کے تحت جو اس کی علامات لکھی ہیں، تو اس میں یہ چیز میں بھی پہلے تصویر میں بھول گیا کہ اس کے بخار میں گرمی ضرور ہوتی ہے، گرمی اور سرخی، کہ سینگونیریا جب بخار ہوتا ہے تو چہرہ سرخ اور گرم ہو جاتا ہے، تو چہرے کی سرخی گرمی بھی اس بخار کی خاص علامات میں سے آتی ہے۔ اور جیسے جیسے زکام بڑھتا جاتا ہے، زکام زیادہ ہوتا ہے، پسینہ زیادہ نکلتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جسم میں خشکی آ جاتی ہے۔ تو جلن اور گرمی سے مراد یہ جلن اور گرمی جو سب سے زیادہ چہرے پر ہوتی ہے، اس کی سٹارٹنگ جو ہوتی ہے نا، وہ غذا کے نالے سے ہوتی ہے۔ باقی جاڑا اور لرزہ عدل بدل کر آنا، تو گرمی سر سے معدے تک، تو سر سے معدے تک گرمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بخار ہے نا، اس کی شروعات ہے غذا کے نالے میں شدید جلن سے ہوتی ہے، اور جب یہ بخار اپنے عروج پر ہو، اپنے تاب پر ہو، تو اس وقت چہرے پر بھی گرمی کے دورے ہوتے ہیں، چہرے پر گرمی کی تمتماہٹ ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ دن کو 2 سے 4 بجے، 2 سے 3 بجے کے درمیان بخار کا ہونا ایک یہ بات، مگر جو لرزہ ہے اور زکام کی جو شدت ہے وہ رات کو سونے کے ٹائم جو 9 سے 12 بجے کے درمیان اس وقت ہوتی ہے۔ تو سونے کے ٹائم لرزے میں اور زکام میں اور پسینے میں شدت ہوتی ہے، اور بخار میں دن 2 سے 3 بجے کے درمیان ہوتی ہے۔ خفیف سے جاڑا سے مراد ہے کہ کچھ کپ کپی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات شدید جاڑا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ درد سر بھی ہوتی ہے۔ ہذیان سے مراد کہ بعض اوقات مریض بخار کی حالت میں سویا ہوا بڑبڑاتا بھی ہے۔ درد سر پہلے میں نے بتا دی کہ سینگونیریا بخار میں درد سر لازمی ہوتا ہے، اور متلی کی وضاحت میں نے کر دی کہ یہ بخار جب شروع ہوتا ہے تو غذا کے نالے میں شدید قسم کی جلن ہوتی ہے، جس سے متلی یعنی کیا آنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اور باقی رہا حرکت پر کندھے کی ہڈی کے نچلے درد کے بارے میں، تو سینگونیریا بخار جب اپنے عروج پر چلا جائے، کچھ دن رہے، تو اس سے دائیں کندھے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دائیں کندھے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ کچھ دن ٹھہر جائے، اگر فوراً علاج کر دیا جائے تب تو یہ درد نہیں ہوتا، جب یہ پورے جسم میں سرایت کر جائے تب یہ دائیں کندھے میں درد پیدا کرتا ہے۔ اور یہ درد سینگونیریا ٹائیفائڈ کی خاص علامت ہے۔ سینگونیریا ٹائیفائڈ کی سب سے خاص علامت کیا ہے؟ دائیں کندھے کا درد، ٹھیک ہے نا۔ دائیں کندھے کے درد کے بارے میں ہم وضاحت آگے جا کر کریں گے، یہ بڑا ایک خاص پوائنٹ ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو نا سینگونیریا بخار کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی علامات، اس کی شروعات، اس کی درمیان، اس کی شدت کا وقت، اس میں سب سے خاص بات وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا بخار۔ اب یہ بخار جب ٹائیفائڈ بن جاتا ہے تو انسان کی شکل و صورت میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک انسان سینگونیریا بن جاتا ہے۔ تو اس وقت کیا کیا علامات ہوتی ہے؟ وہ جو علامات ہوں گی وہ ایک مزاجی حیثیت کی اپنا لیں گے۔ کچھ لوگ پیدا ہی ہوتے ہیں وہ سینگونیریا مزاج لے کر پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے سینگونیریا، اور ہمیشہ کے لیے سینگونیریا بخار میں وہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان میں سینگونیریا کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ کینسر، ٹی بی، ناسور جیسی امراض جو نا اس میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ دوا جو نا ان سب کے لیے شافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو اس کی سینگونیریا کی ایک حیثیت کو میں نے واضح کر دیا، وہ بخار کی حیثیت ہے۔ اب سینگونیریا کی دوسری حیثیت ہے اس کی مزاجی حیثیت، کہ سینگونیریا مزاج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اس پر بات جو نا وہ یہ ہے کہ اس پر ہم یہ کلام شروع کرتے ہیں، تو اس کے ضمن میں ہم بات کرتے جائیں گے۔ اس میں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سینگونیریا کا مریض آپ کے پاس آئے گا نا، اس میں جو سب سے ایک تو یہ ہے کہ اس کو زندگی میں کبھی ٹائیفائڈ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، دوسرا اس کے جسم میں خشکی ہوگی، تیسرا اس میں جلن ہوگی خاص طور پر غذا کے نالے میں، چوتھا اس میں سر درد ہوگا خاص قسم کا، پانچواں اس میں کھانسی ہوگی، چھٹا جو سب سے خاص جو اس کی بات ہے
جس کو نیش ریڈر نے بڑی اہمیت دی ہے اور میں بھی اس کو اہمیت دیتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا دائیں کندھا درد ہوگا، دائیں کندھے میں درد ہوگا۔ اب نیش ریڈر نے اور میں نے بھی اور یہاں پر بھی بتایا گیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس دوا کے جو کرونک مریض ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی علامات میں سے، سب سے زیادہ کلیدی رہنما کن علامات میں سے کہ اس کے دائیں کندھے میں درد ہوگا۔ اب دائیں کندھے میں درد جو نا، کچھ ادویہ اور بھی ہیں جن میں یہ درد موجود ہے، تو وہ ہے ایک تو چیلیڈونیم کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے۔ ایک سینگونیریا، دو ہو گئے، پہلی سے چیلیڈونیم ہے، دوسری سینگونیریا ہے، اور تیسری آرسینی کے مریض بھی جب پرانے ہو جاتے ہیں ان کے بھی دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے۔ یہ تین ہو گئے۔ چوتھے کالی کارب کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں ان کے بھی دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے، چار ہو گئے۔ اور پانچویں مرک سال کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں ان کے بھی دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے۔ اور چھٹی مگنیشیا کارب کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں ان کے بھی دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے۔ اور ساتواں مگنیشیا فاس کے بھی بعض مریض جو پرانے مریض ہوتے ہیں ان کے بھی دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے، مگر یہ بعض میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو 6 ادویہ نا، ان کے جو پرانے مریض ہوتے ہیں ان کے دائیں کندھے میں درد ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی پرانا مریض ہے جس کو کئی سالوں سے دائیں کندھے کا درد ہے، تو آپ اس کی دوا کو سب سے پہلے ان 6 ادویہ میں سے تلاش کرنا۔ نمبر 1 چیلیڈونیم، سینگونیریا، آرسینک ایلبم، کالی کارب، مگنیشیا کارب، مگنیشیا فاس، اور ایک ساتویں دوا بھی فلورک ایسڈ۔ تو اگر کوئی پرانا مریض آئے، اس کی بہت زیادہ علامات ہوں، بہت زیادہ اس میں تکلیفات ہوں، اس کو دائیں کندھے کا درد ہو، تو آپ نے سب سے پہلے اس شخص کی دوا کو ان 7 ادویہ میں سے تلاش کرنا ہے۔ تو اگر اس کی علامات ان 7 میں سے کسی ایک کے ساتھ مل جائے، یہی دے، بلکہ مجھے امید ہے کہ اس کی دوا 95% تک جو نا آپ کو ان 7 ادویہ میں سے لازمی مل جائے گی۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ میں جب سے پریکٹس میں آیا ہوں تو میں نے ان ادویہ کو اس علامت کے طور پر بھی یاد رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب مریض بیان کرے نا کہ اس کے دائیں کندھے میں کافی عرصے سے درد ہے، ٹھیک ہے نا، یا کبھی کبھی درد ہوتا ہے دائیں کندھے میں، تو آپ اس کی علامات مکمل نوٹ کریں، اس کی مکمل کیس ٹیکنگ کریں، جس میں کم از کم 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو کیس ٹیکنگ کے بعد اس کی علامات کا جب آپ سمجھ کر اس کی علامات کے مطابق ان 7 ادویہ میں سے ایک دوا تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کا کیس حل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، جو اس سے پہلے تو میں نے کسی دوا میں اس طرح کا کوئی پوائنٹ ذکر نہیں کیا کہ ایک علامت پر یہ ادویہ ہیں تو ان میں سے کو تلاش کرنی ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے، ایک فن ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو انشاءاللہ جلد سیکھ جائیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد ہمارے جو 100 لیکچر ہونے والے ہیں تو ان میں یہ فن آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ کو ایک علامت پر 5-7 ادویہ، لیمٹ ہوتی ہے 10 ادویہ تک، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ایک علامت پر 10 ادویہ یاد کر لیتے ہیں تو آپ اس فن کے سب سے بڑے استاد، سب سے ماہر بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دائیں کندھے کے درد پر آپ نے یہ 7 ادویہ یاد کر لی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے کلینک پر جو مریض آیا پرانا جس کے دائیں کندھے میں درد ہو، تو آپ ان ادویہ میں سے اس کو لازمی تلاش کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس میں ایک دوا جو نا، وہ لپی نے ایک دوا کا اضافہ کیا ہے برائیونیا کا، اس کے بھی دائیں کندھے میں درد ہو سکتا ہے، تو یہ 8 ادویہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ میں نے لیمٹ بتائی ہے 10 ادویہ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس علامت پر میں نے 8 ادویہ بتا دی ہیں، تو یہ آپ لکھ لینا، اپنے پاس نوٹ کر لینا، دائیں کندھے کا درد، اس پر 8 ادویہ، ٹھیک ہے نا، 8 مشہور ادویہ۔ تو 95% تک انہی 8 ادویہ میں سے اس کا کیس حل ہوگا، تو اتنا کافی ہوتا ہے۔
100% تو ہم نہیں کہہ سکتے، 95% تک. اور یہ بہت عمدہ نقطہ ہے، اس کو یاد رکھنا، لکھ لینا، اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا. آج کے لیکچر کی سب سے بڑی جو بات ہے اور سب سے بڑی جو نصیحت وہ یہی ہے سنگنیری کی. اس لیے میں نے اس لیکچر کو سنگنیری کو فن خواندہ قرار دیا ہے. تو اس نے ایک علامت پیش کی ہے جو علامت بہت سارے ادویے کے رہنما کن علامات میں سے ہے. وہ 8 ادویہ ابھی میں نے ذکر کر دی، ان کو یاد کر لینا، ان کو لکھ لینا، زبانی بھی یاد کر لینا، لازمی یاد کرنا، لکھ لینا. اور مریض کی ہمیشہ یاد رکھے کیس ٹیکنگ میں جو وہ کسر نہ کھایا کریں، ٹھیک ہے نا. بہرحال تو پھر سنگنیریا کے جو درد سار ہے جو مریض ہوگا وہ بھی خاص قسم کے پیش کرے گا. اس میں کھانسی بھی ہوگی اور اس میں جسم خشک بھی ہوگی، زیادہ تکلیفات جسم کی دائیں جانب ہوگی. وہ چڑچڑا ہوگا، غصہ ور ہوگا، بخیل ہوگا اور خیالات میں پراگندگی ہوگی. اور اس کو ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہوں گی، کیونکہ ڈکاریں آنے سے اس کی تکلیفات میں کمی ہوگی. وہ نامرد ہوگا، عموماً جریان کا مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے جسم میں رطوبات بہت کم، اس کا چہرہ سرخ تمتماہ سرخ ہوگا، بہت زیادہ سرخ چہرہ ہوگا اس کا ہوگا. چہرے کی سرخی بھی اس دوا کی بڑی خاص علامات میں سے گنی گئی ہے، چہرے کی سرخی. مگر جو بازو والی علامت ہے وہ سب سے زیادہ خاص ہے. سنگنیریا کے پرانے مریض میں بازو کی علامت لازمی ملے گی آپ کو. یہ نیش نے بیان کیا اور نیش لیڈر نے کہا کہ اس دوا کی وجہ سے میری کافی شہرت بھی حاصل ہوئی ہے. اس دوا سے میں نے بہت سارے کیس حل کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو شفا یابی ہوئی ہے. بہرحال یہ پوائنٹ ہوتے ہیں ایک علامات پر خاص طور پر کہ وہ علامت جب کلیدی علامت بن جائے، رہنما کن ہمارے لیے ہو، تو اس علامات پر 7 8 10 دوائیاں یاد رکھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے جلد کیس حل ہو جاتے ہیں. بہرحال اب ہم پڑھتے ہیں اس دوا کو. پہلے پیرے میں شروع سے لے کر یہ دک میں منہ پر سرخی اور تمتمار تک، اس سے پہلے تک یہ پہلا پیرا ہے. تو اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جلن، کہ سنگنیریا کا مریض چاہے پرانا ہو چاہے نیا ہو، اس میں جلن ضرور ہے. اور جلن میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ سینے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، غذا کی نالی سے شروع ہوتی ہے. اور اس جلن کے ساتھ متلی کا احساس ہوتا ہے. تو متلی کی بات آئی، اس کے ساتھ کیا بھی ہو جا کرتی ہے. بعض کا تو اس جلن کے ساتھ کیا ہوتی ہے، بعض کا کھانس کر کیا ہوتی ہے. بخار کی سنگنیریا بخار کی حالت میں جلن کے ساتھ متلی اور کیا ہوتی ہے تبخیر، جس کو آپ کہتے ہیں حکمت میں، اور اس کو عام لوگ تذابیت کہتے ہیں، معدے کی تذابیت. مگر یہ غذا کی نالی پر ہوتی ہے جہاں پر فم معدہ شروع ہو رہا ہے، اس سے اوپر تھوڑا کر کے. تو جو پرانے میں جو ہوتا ہے وہ اس کو کھانسی شدید ہوتی ہے اس جلن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جو نیا مریض ہوتا ہے اس کو جلن کے ساتھ متلی اور سر درد اور کیا ہوتی ہے. اور پرانے مریض میں متلی سر درد کیا کے ساتھ ساتھ اس کو کھانسی بھی شدید ہوتی ہے. تو سنگنیریا میں جلن ہے، پورے جسم میں جلن ہوتی ہے، مگر سب سے زیادہ جو جلن ہے جس کی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ ہے سینے سے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ تبخیر کہتے ہیں. تو بیرونی طور پر سردی کا بھی احساس ہوتا ہے دونوں مریضوں میں، چاہے وہ مزمن ہو، ٹھیک ہے نا، کرانک ہو، چاہے وہ اکیوٹ ہو، ٹھیک ہے نا. مزمن صورت میں بھی اکیوٹ صورت، دونوں صورت میں جلن ہوگی. مگر ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو کہ پچھلے 10 سال سے سنگنیریا کنڈیشن میں ہے، اس کے جسم میں سنگنیریا ٹائیفائڈ بخار ہے، تو اس کی جلن اس شخص سے زیادہ ہوگی جس کو 2-3 دنوں سے سنگنیریا بخار ہو. اگر جس کو 2-3 دنوں سے ہوا تو اس کی جلن میں فرق ہوگا، ظاہر بات ہے. بہرحال ایک تو جلن ہونا، دوسرا جلن کی شروعات سینے پر ہونا، تیسرا اس جلن کی وجہ سے متلی رکیا اور سر درد کا ہونا اس کی خصوصیات میں سے ہے. اور ساتھ بیرونی طور پر سردی بھی مریض کو لگتی ہے، اور زکام بھی ہوتا ہے جو کہ دائیں نتھنے سے زیادہ بہتر ہے. بہرحال تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ
جلن اس دوا کی ایک مخصوص نشاندہی جسم کے مختلف حصص میں پائی جاتی ہے۔ حصص سے مراد جگہ، حصے۔ ڈاکٹر ونٹر برن نے 2 مریضوں کے متعلق بیانات شائع کیے ہیں جن سے اس دوا کے معدے کے مقام میں اثر بخوبی واضح ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں کیس پڑھنے سے پہلے درمیان میں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنگنیریا کا پرانا مریض ہو یا نیا مریض، اس کی تکلیفات کی شروعات معدے سے ہوتی ہے اور معدے میں بھی تیزابیت اور جلن سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس دوا کی سب سے زیادہ جو علامات ہیں وہ معدے میں ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے میں نے آگے معدے کے مقام پر جتنی بھی علامات ان سب کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اور ہماری جو کے موضوع پر جو ایک زنجیر چل رہی ہے، جن میں سے ہم ایک ایپیکاک، دوسری اینٹم ٹاٹ اور تیسری ایتھوسا کا بیان کر چکے، ہم نے 4تھے نمبر پر اس کو یہ رکھا ہے۔ اس کے بعد ہماری اس زنجیر کی آخری دوا یوپیٹوریم پرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی بھی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو کیونکہ سنگنیری کا سب سے گہرا اثر معدے پر ہے اور غذا کی نالی پر ہے اور یہاں سے اس کی تکلیفات کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے اس میں اظہار کیا اور مطلب بھی ہے، تو اس لیے اس کو زنجیر میں رکھا۔ اور اس میں معدے کی کافی زیادہ علامات ہے، اس دونوں کیسوں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور سنگنیریا کا مریض جب آئے گا یا سنگنیریا کے بخار والا مریض جب آئے گا تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو پہلا کیس، ایک مریض 48 سال کئی ماہ سے معدے کے دردوں میں مبتلا تھا۔ کسی آدمی سنگنیری کی جڑ کا جوشاندہ تجویز کیا۔ جوشاندہ پینے سے اس کے معدے میں جلن پیدا ہو جاتی تھی جو کئی گھنٹوں تک رہتی تھی، اور اس لیے اس نے اس جوشاندہ کو ترک کر دیا۔ کئی ہفتوں کے بعد ونٹر برن کے پاس وہ مریض آیا۔ علامات یہ تھیں: فم معدہ میں جلن بوجھ کے ساتھ، جس کی زیادتی رات کو ہوتی تھی، لیکن یہ جلن لیٹنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی تھی اور مریض کو اٹھنے کے لیے مجبور کرتی تھی۔ ڈکاروں سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔ بھوک کی زیادتی تھی، پخانا تسلی بخش نہ تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح پخانے کے بعد کسی قدر سکون ہو جاتا تھا، مگر بے آرامی کا احساس پھر بھی باقی رہتا تھا۔ بحالت نیند بازو اور کندھوں میں ایک عجیب قسم کی کھنچاوٹ ہوتی تھی، یعنی مریض جب صبح کے وقت جاگتا تھا تو اس کی مٹھیاں زور سے بند ہوتی تھی، اور اس کے بعد عضلات میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ نقص اور گریفائٹس اور دوسرے ادویے کا مقابلہ کرنے کے بعد سنگنیری منتخب کیا گیا اور سنگنیر نمبر 200 ہر روز رات کو سوتے وقت دیا گیا۔ پہلی خوراک سے علامات جادو کی طرح غائب ہو گئی اور مریض جب بہت جلد اچھا ہو گیا۔ اب اس کیس میں دیکھنا، ایک تو اس مریض کا کہ فم معدہ میں جلن، دوسری ڈکاریں، تیسری بھوک کی زیادتی۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ سنگنیری کا پرانا مریض اس کو بھی بھوک زیادہ لگتی ہے، جو نیا مریض ہے تو اس کو بھی بھوک زیادہ لگتی ہے۔ شاید کہ یہ اس کے سینے میں جو جلن ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کھاتا بہت زیادہ ہے، مگر اس کو کھایا پی اس کو لگتا نہیں، وہ دبلا ہوتا ہے۔ پیٹ صرف بڑا ہوتا ہے سنگنیریا کا، باقی وہ دبلا ہوتا ہے، کانگڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں رطوبات کی کمی ہوتی ہے کیونکہ سنگنیریا بخار جسم کی رطوبات کو نکال دیتا ہے، نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کیس میں دیکھ لیں دائیں بازو کا درد بھی ہے، اور تو یہ شخص جو نا سنگنیریا 200 سے ٹھیک ہوا تھا۔ دوسرا کیس، ایک مریضہ بعمر 30 سال پرانی شراب پینے والی تھی۔ 3 ہفتے تک متواتر شراب پیتی رہی، جس سے قے اور دست شروع ہو گئے۔ نقص و نقص دیا گیا، متلی بڑھ گئی۔ آرسینک کے نمبر 6 نے دستوں کو روکا اور شدید پیاس بھی کسی قدر بند ہو گئی، مگر قے کو نہ روک سکے۔ مریضہ چڑچڑی اور غصہ بار تھی۔ ہاں، شدید پیاس، سنگنیریا کا مریض پرانا ہو یا نیا ہو اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کیونکہ
پانی پینے سے اس کی سینے کی تیزابیت کچھ کم ہوتی ہے۔ غصہ ور تھی اور جو کچھ کھاتی تھی فوراً کیا ہو جاتی تھی۔ تقریباً ہر 19 منٹ کے بعد اس کو معدے میں اینٹھن یعنی تشنج کے دورے ہوتے تھے، جس کے ساتھ ابکائیاں اور کھانسی ہوتی تھی اور جھاگ در بلغم نکلتا تھا۔ ابکائیوں کے وقت زور لگانے سے سینے اور شکم میں درد ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ معدے میں سخت جلن بھی تھی جو خوراک کی نالی اور نرخے تک پہنچتی تھی، جن میں ورم اور خشکی معلوم ہوتی تھی۔ صرف بائیں طرف لیٹا جا سکتا، دائیں طرف لیٹنا بالکل ناممکن تھا۔ لیٹی ہوئی حالت سے اٹھنے پر چکر آتا تھا، رخسار اور ہاتھ نیلے تھے مگر سرخ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ مریضہ کا خیال تھا کہ وہ مر جائے گی، اس لیے وہ اکیلی نہیں رہتی تھی۔ سینگونیریا 200 سینگونی نمبر 202 گھنٹے میں دیا گیا۔ شام تک متلی بند ہوگی لیکن جلن بدستور سابق رہی۔ غذا کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اس کے درد پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ معدے میں کسی جگہ زخم ہے۔ اس کے ساتھ غذا لگتے ہی سوزش پیدا ہوتی تھی۔ سینگونی نمبر 200 پھر دیا گیا۔ مریضہ شام تک کچھ غذا کھا سکتی اور آہستہ آہستہ شفا یاب ہوگی۔ اب اس میں بھی تقریباً جتنی بھی علامات ہیں وہ سب کے سب ہماری جو سینگونیریا کی آزمائش شدہ علامات سب میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ تمہیدس کے بعد جو علامات کا چیپٹر آگے شروع ہوتا ہے تو اس میں دیکھ لیں اس کی اور اس کی علامات سیم ملتی جلتی ہیں، اور زیادہ تر علامات معدے میں ہیں اور معدے سے شروع ہوتی، خاص طور پر غذا کی نالی سے۔ یہ مریضہ بھی سینگونیریا سے ٹھیک ہوئی، پہلا مریض بھی سینگونیریا سے ہی ٹھیک ہوا تھا۔ آگے کہتے ہیں سینگونیریا میں جلن ایک رہنما کن علامت ہے۔ آنکھوں میں جلن، کانوں میں جلن، زبان حلق میں یہ احساس جیسے وہ جل گئے ہیں یا چھلی گئی ہیں۔ پتلیوں اور تلووں میں جلن، سینے میں جلن، پستانوں میں جلن، پستانوں سے شکم تک بھاپ نکلنے کا احساس۔ ڈاکٹر لیوزرڈ کا خیال ہے کہ سینے میں جلن جس کے ساتھ شکم میں تبخیر دھس ہو نمونی کی حالت میں سینگونیریا کی خاص نشان ہے۔ تو یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ سینگونیریا کا مریض چاہے پرانا ہو یا نیا ہو اس میں جلن لازمی ہوتی ہے، اور جس جلن کی شروعات جلن بھی لازمی ہوتی ہے، اور جلن کی شروعات غذا کی نالی سے ہوتی ہے جو کہ معدے کے فم معدہ کے قریب ہے، ٹھیک ہے نا، فم معدہ پر کہہ لیں، فم معدہ پر کہہ لیں، وہاں سے ہوتی ہے۔ اس جلن کی وجہ سے ابکائیاں اور قے وغیرہ ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم کی یہ جلن پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور چہرے پر بھی جلن محسوس ہوتی ہے، اور جسم کی دائیں جانب بنسبت بائیں کے زیادہ معاف ہوتی ہے، زیادہ خشک ہوتی ہے۔ حلق کی دائیں جانب جو نالی ہے جس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں اس میں خشکی اور جلن زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں رطوبات کم ہو جاتی، بولنا مشکل ہو جاتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، بعضوں کی تو آواز غائب ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، آواز بھاری ہو جاتی ہے، بعضوں کی آواز غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ یہ آواز کی جو دو نالیاں ہیں گلے میں دائیں طرف زیادہ اثر کرتی ہے، آواز کو بھارا کر دیتی ہے سینگونیریا۔ تو یہ جلن ہے، اور جلن پورے جسم پر حتیٰ کہ ہاتھوں پاؤں تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو سینگونیریا کے مریض پرانا ہو یا نیا اس میں جلن لازمی ہوتی ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے، اس میں سمجھا دے۔ دوسرے پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا دوسرے میں نا اس کے سینے کی اور علامات پر کلام کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دق میں منہ پر سرخی اور تمتماہٹ سینگونیریا کی خاص علامت سمجھی جائے۔ دق میں چہرے کی تمتماہٹ سے، دق کہتے ٹی بی، بعض وقت رنگ سیاہی مائل سرخ یا نیلا ہو جاتا ہے، یہ بھی سینگونیریا کی اوپیم کی طرح علامت ہے، یعنی چہرے کا سرخ ہو جانا۔ سینگونیریا کا اثر تمام آلات تنفس پر ہوتا ہے، سانس لینے کے جو آلات ہیں، اس سے ناک کی بلغمی جھلیے میں تحریک پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے زکام ہوتا ہے، اور زکام کی وجہ سے ناک کی جڑ میں درد ہوتا ہے۔ قوت شامہ یا تو کم ہوتی جاتی ہے، بالکل نہیں رہتی، اور پھولنے خوشبو سے ذکی الحس ہوتی ہے۔
انفلوئنزا یعنی زکام، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، پانی کا سب پتلا ہوتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، زیادہ تر دائیں نتھنے سے بہتا ہے، اور میں نے پہلا کیس اسی علامت سے حل کیا تھا کہ مریض کا زکام بہت پتلا تھا اور دائیں نتھنے سے بہت زیادہ مقدار میں نکلتا تھا، وہ سنگونیریا۔ اگر بہت کم مقدار میں نکلے پتلا ہو تو پھر چائنا دوا ہوتی ہے۔ تو انفلوئنزا، ناک سبو اور ناک میں بدگوشت سب سنگونیری کے حلقے میں اثر میں آتے ہیں۔ ہنجرے کا ورم اور گروپ وغیرہ اس سے درست ہوتے ہیں۔ وبائی انفلوئنزا میں کھانسی کے لیے یہ ایک بہترین دوا ہے۔ اس کی کھانسی شدید خشک ہوتی ہے، سینے میں سیٹیاں بجنے کی آوازیں ہوتی ہیں، بلغم کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں جب سنگونیری دیا جائے تو بلغم کے موٹے موٹے ٹکڑے نکل جاتے ہیں، مریض موت سے بچ جاتا ہے۔ یہی بلغم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن کو مریض نکال نہیں سکتا، انہی سے دم گھٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ پیرا نمبر 2 ہے، اس میں نا سنگونیریا کے جو سینے اور ناک کی علامات پر کلام کیا گیا اور پاس سے چہرہ اس پر کلام کر دیا گیا۔ چہرے پر سرخی اور گرمی کی تمتماہٹ یہ، اور ناک میں پتلا پانی کا سا زکام جو دائیں نتھنے سے زیادہ بہے وہ۔ اگر پتلا زکام ہو دائیں طرف سے زیادہ نکلے مگر وہ بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو تو چائنا عموماً دوا ہوتی ہے، اور چائنا کے علامت پر پہلا نمبر ہے اور سنگونیریا کے علامت پر دوسرا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے چائنا کو سوچنا چاہیے اور سنگونیریا کو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کے مریضوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، دونوں کے مریضوں کے زکام لگتا ہے اور دائیں نتھنے سے زیادہ مقدار میں بہتا ہے، مگر سنگونیریا کا بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، چائنا کی اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ سنگونیریا جب پانی پیتا ہے تو پانی کا ذائقہ کڑوا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ چائنا کے بخار میں خاص ترین بات یہ ہے کہ پانی کا ذائقہ مریض کو کڑوا محسوس ہوتا ہے، یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے چائنا بخار کی، تو اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہاں پر بیان اس لیے کر دیا کہ سنگونیری کے ساتھ اس کی مشابہت ہو رہی تھی، تیسرے بیان کر دیے۔ باقی اس میں ظاہر بات بلغم ہے، گروپ کھانسی ہے، تو مریض کھانس سے الٹی کر دیتا ہے، اتنی کھانسی لگتی ہے، اور یہ رات کو سوتے وقت، سونے کے ٹائم جو 9 سے 12 بجے کے درمیان اس وقت ہوتی ہے، جو پہلے میں بتا چکا۔ تو یہ دوسرے پیرے میں یہ جو نا سینے کی آلات تنفس کے علامات پر بات کی ہے، تو یہ علامات ہمیں نا پرانے مریضوں میں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے نئے مریض میں یہ کم نظر آئے گی سوائے زکام کے، وہ بھی جب ایک دن سے زیادہ یہ بخار ٹھہر تب زکام ہوگا، سٹارٹنگ میں تو نہیں ہوتا۔ بہرحال تیسرا پیرا، اچھا اس تیسرے پیرے میں اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑی علامت اس پر ہم پہلے بات کر چکے، تو پڑھتے ہیں تیسرے پیرے کو۔ لکھتا ہے کہ کاشرام لکھتا ہے کہ چیلیڈونیم کی طرح سنگونیریا دائیں طرف کی دیوار خصوصاً دائیں پھیپھڑے پر اثر کرتی ہے۔ پھیپھڑوں کی تکلیفات میں جب جگر کی تکلیفات ساتھ ہوں یہ دوا کثیر بن جاتی ہے۔ بچوں کے انفلوئنزا کے بعد جو کھانسی ہوتی ہے وہ بالکل کالی کھانسی کی طرح ہوتی ہے، سنگونیریا ہی ان کے لیے دوا ہے۔ اگر کالی کھانسی کے بعد شدت کی کھانسی رہے اور ہر مرتبہ زکام ہونے کے ساتھ کھانسی لوٹ کر آئے تو سنگونیریا دوا ہوتی ہے۔ سنگونیریا کا اثر سینے کے سامنے والی ہڈی اور پسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ چیلیڈونیم کی طرح اس نے بھی عقلہ بدگوشت نئی پرانی پیدائشوں میں کافی نام حاصل کیا ہے، چنانچہ پسانوں کے گومڑ اس واسطے درست ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا پیرا نا اس میں جو بیان کیا گیا ہے، جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سنگونیریا کی علامات زیادہ تر جسم کی دائیں جانب ظاہر ہوتی ہے، اور یہ دائیں جانب کی دوا ہے اور دائیں جانب کو خشک کر دیتی ہے۔ اور دائیں جانب میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ دائیں کندھے میں درد پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس پر ہم نے 8 ادویہ بیان کر دی ہیں۔ سنگونیریا، چیلیڈونیم، فلورک ایسڈ، مگنیشیا کارب، مگنیشیا فاس
اور کالی کارب آرسینک ایلبم اور جو نا وہ مرکسال جو نا فلورک ایسڈ، ہاں برائیونیا رہ گئی تھی۔ برائیونیا کے بعض مریضوں میں، پرانے مریضوں میں دائیں کندھے کا درد دیکھا گیا ہے، برائیونیا کے بعض مریضوں میں مرکسال بھی ہے، تو یہ 9 ادویہ بن جاتی ہیں۔ تو اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے سٹارٹنگ میں پریکٹس میں یہ یاد رکھا ہوا تھا کہ دائیں کندھے کا درد چیلڈونیم کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد میرے پاس کچھ مریض آئے جن کی علامات آرسینک ایلبم کے ساتھ ان کو دائیں کندھے کا درد تھا۔ اس کے درمیان میں کچھ مریض ایسے ہیں جن کو دائیں کندھے کا درد تھا، اس میں اس کی دوا کالی کار بنی تھی، اور پھر یہ سنگونیری کا کیس آیا، اس کو بھی دائیں کندھے کا درد تھا، تو اس کی علامات کے مطابق سنگونیریا بنی تھی۔ تو وہ پریکٹس کا جو ماہ حاصل ہے یہ 8-9 ادویہ ہیں جن کے پرانے مریضوں میں دائیں کندھے کا درد ہوتا ہے، اور میں نے کلیدی علامت کے طور پر ان کو یاد رکھا، اور آپ بھی میری پیروی کریں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ کلیدی علامت کے طور پر اس علامت کو ان ادویہ کے ساتھ اٹیچ کر دیں، اور جب مریض آئے تو ان سے ان کی دوا تلاش کریں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال باقی رہا کہ سنگونیریا میں کھانسی ہے یا نہیں، تو نئے مریضوں میں کم دیکھنے میں ملے گی، پرانے مریضوں میں کھانسی لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے چوتھے پیرے میں کہتے ہیں کہ تعفن کا مطلب ہوتا ہے بدبو، تعفن اور تیزی اس دوا میں پائی جاتی ہے۔ سنگونیریا کے تمام رطوبتوں میں تعفن اور تیزی موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ سانس اور ریاح یعنی ہوا جو پیٹ سے نکلتی ہے وہ بھی متعفن ہوتی ہیں، بدبودار ہوتی ہے۔ حیض میں تعفن ہوتی ہے، خون چمکدار سرخ جو بعد میں زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ کم متعفن حیض کے پہلے بغلوں میں خارش ہوتی ہے۔ نوجوان مستورات کے چہرے پر جن کی حیض کم ہوتے ہیں وہ پھار پائے جاتے ہیں۔ سن یاس کی تکلیفات، سن یاس سے مراد جب حیض آنا عورتوں کو بند ہو جاتا ہے وہ 50 سال کے بعد۔ سن یاس کی تکلیفات مثلاً تمتمار، سیلان اور رحم پسانوں کا بڑھنا وغیرہ سے درست ہوتے ہیں۔ تو اس پیرے میں بس یہ بتایا کہ سنگونیریا کے جو مریض ہے یہ آپ پرانے مریضوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اس کے جسم سے جو رطوبات نکلتی وہ بدبودار ہوتی ہیں۔ آگے 5واں پیرا، اچھا اس 5ویں پیرے میں جو چیز ہے نا وہ سر درد ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ سنگونیریا کا نیا مریض ہو یا پرانا مریض اس کو سر درد ضرور ہوگا، اور جو پرانا مریض ہوگا اس کے سر درد کی کئی قسم کی کیٹیگریاں ہوں گی، کئی قسم کی نوعیت کا اس کو ہوگا۔ وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ اس کے سنگونیریا کے سر درد میں بڑی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہمیں اس دوا کو، یہ خصوصیات اس دوا کو بڑی بڑی ادویہ کے ساتھ ملا دیتی ہیں۔ جس طرح کہ پہلے جو خصوصیت تھی نا دائیں کندھے کا درد، اس خصوصیت نے سنگونیریا کو مزید 8 ادویہ کے ساتھ ملا دیا تھا، وہ بڑی بڑی ادویہ کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور یہاں پر بھی جو سر درد کے اندر بہت ساری خصوصیات ہے جو اس دوا کو بہت بڑی بڑی ادویہ کے ساتھ ملا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنگونیریا کے درد سر بہت شدید ہوتے ہیں، ان کے اندر خاص خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نوبتی، ہر 7 میں، نوبتی کا مطلب وقت مقرر پر آنے والا سر درد، یعنی ہر 7 دن کے بعد آنے والا سر درد۔ نمبر 2 صبح کے وقت شروع ہو کر دوپہر کے وقت تک بڑھتے اور پھر گھٹنے شروع ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ان کی نوعیت پھٹنے والی ہوتی ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آنکھیں باہر نکل آئیں گے۔ نمبر 4 گدی سے شروع ہو کر اوپر اور آگے کی طرف جاتے ہیں اور دائیں آنکھ پر مجتمع جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 گدی میں بجلی کا جھٹکا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6 نیند سے ان دردوں کو آرام ہوتا ہے۔ نمبر 7 سن یاس میں دوبارہ نمودار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرنگ لکھتے ہیں کہ خون کا سر چڑھنا، کمزوری، متلی، بھالے لگنے کے سے اور یا تپکن والا درد پیدا کرتا ہے۔ مریض روشنی، خوشبو اور جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا۔
جب درد سر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے ہی تو غزار صفرا کی کیا ہوتی ہے۔ سر درد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ مریض کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ آرام حاصل کرنے کی خاطر اپنا سر تکیے میں یا ہاتھوں میں دباتا ہے۔ ڈاکٹر کوپرو لکھ دیتے ہیں کہ اگر مریض وقت پر کھانا نہ کھائے تو اس سے صفراوی درد ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ سینگونیریا کے جو نیا مریض ہوگا اس میں تو آپ کو یہی چیز ملے گی کہ وہ سر درد کی شکایت کرے گا اور سر درد پھٹنے والا ہوگا۔ اور سینگونیریا کا جو پرانا مریض ہوگا نا اس کو سر درد کا مسئلہ لازمی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آپ کو کچھ خاص علامات ملیں گی جو کہ آپ کی جو توجہ ہے نا وہ سینگونیریا دوا کی طرف مبذول کر دے گی۔ ان میں سے ایک ہے اس کا سر درد کا 7 دن کے بعد آنا، یا سر درد کا صبح سے لے کر 12 بجے تک بڑھنا، 12 بجے سے پھر کم ہونا شروع ہو جانا، اور یا یہ ہے کہ سر درد کا پھٹنے والا ہونا، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ سر درد کی گدی سے شروع ہو کر دائیں آنکھ کے اوپر ٹھہر جانا، یا سر درد کا گدی میں بجلی کا سا درد ہونا، یا سر درد جو کہ جس کے لیے اسے سونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اس کو شدید قسم کا سر درد ہوتا ہے تو وہ سو جاتا ہے تب اس کا سر درد کم ہوتا ہے، یا وہ سر درد جو کہ سن یاس میں لوٹ کر آئے، ٹھیک ہے نا، یا ایسا سر درد جو کہ معدے کی تذابیت کے بعد، متلی کے بعد سر میں پیدا ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ ایسا سر درد جس کے لیے اسے تکیے میں سر دے کر دبانا پڑے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اس کو سردی لگے گی۔ بہرحال سر درد کے آپ کے پاس جب سینگونیریا کا مریض آئے گا تو آپ اس کو اس کے سر درد سے بھی رہنمائی حاصل کر کے اس کے لیے سینگونیریا کے انتخاب کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹے پیرے میں لکھتے ہیں کہ سینگونیریا میں چہرے کے عصبی درد بھی پائے جاتے ہیں جن کو گھٹنوں کے بل ہو کر زور سے زمین کے ساتھ دبانے سے آرام ہوتا ہے۔ درد والے جبڑوں سے تمام اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ کان بھی اس کے ہلکے اثر میں آتے ہیں۔ کان کی ہڈی کے نیچے بھراؤ اور درد۔ ڈاکٹر کوپرم کی تحریک کے بموجب کان کے درد کے لیے ایک مخصوص دوا ہے۔ سینگونیریا کے اندر بائی یعنی جوڑوں کے درد کی علامات بھی ملتی ہے، مگر داہنا بازو اور کندھا خصوصاً اس کے ہلکے اثر میں آتے ہیں۔ رات کے وقت بازو کو اٹھا نہ سکے سینگونیریا کی ایک خاص خصوصیت ہے، یعنی دائیں بازو کا درد جس کی وجہ سے بازو اٹھا نہ سکے رات کے وقت۔ بائی کی یہ اس خصوصیات میں سے، اس پر ہم پہلے بہت کلام کر چکے، تو جس طرح اس کی خصوصیات میں سے اس کے ساتھ 8 اور ادویہ ان کی بھی خصوصیات میں سے ہیں، تو 9 ادویہ کو یاد کر لکھ لیں۔ بائی کے درد ان جگہوں پر زیادہ تر ہوتے ہیں جن جگہوں پر ہڈیوں کے اوپر گوشت بہت کم ہوتا ہے۔ حالات تنفس کے نظرے کے اچانک رک جانے کے بعد دست۔ چھٹے پیرے میں جو چیز بیان کی گئی ہے کچھ دردیں ہیں اور کچھ کان کے درد ہیں، کچھ دائیں بازو کا درد ہے، اور کچھ ان جگہوں کا درد جہاں پر ہڈیاں کم ہیں، اور حالات تنفس کی کچھ ایک علامت بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے۔ اب 8واں اس میں کہ مریض میں عجیب قسم کے جو احساسات وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عجیب احساسات یہ ہیں جیسے مفلوج ہو گیا ہے، مریض کو محسوس ہوتا ہے، جیسے پیشانی پھٹ جائے گی، جیسے پیشانی کے ارد گرد پٹی بندھی ہے، جیسے سر آگے کی جانب کھینچا گیا ہے، جیسے بجلی کا جھٹکا سر میں سے گزر رہا ہے، جیسے سر میں کن پٹیوں میں درست نہ ہونے والی تپکن ہے، جیسے آنکھیں باہر دبائی جا رہی ہیں، جیسے آنکھوں میں بال ہے، جیسے مریضہ ریل گاڑی میں سفر کر رہی ہے جس میں جھٹکے لگ رہے ہیں اور ہر چیز اس کے ارد گرد بہت زور سے بھاگ رہی ہے۔ درد جیسے ماؤف حصص کو رسی سے کس کر لپیٹا جا رہا ہے، زبان جیسے جل گئی ہے، زبان کی نوک جیسے جھلس گئی ہے، جیسے زبان کسی گرم چیز سے لگی ہوئی ہے، جیسے حلق متورم یعنی زخمی ہے، حلق میں اس درجے کی خشکی جیسے وہ پھٹ جائے گا،
یہاں پر یہ یاد رکھیں سنگونیری کے پرانے مریضوں کا گلا بہت خشک ہوتا ہے، خصوصاً دائیں جانب سے ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے حنجرہ جل یا جھلس گیا ہے، جیسے معدے میں کوئی سخت چیز ہے، فم معدے میں سکڑن جس سے دم گھٹتا محسوس ہو، جیسے مبرز کے نچلے حصے میں کوئی لوتھڑا رکھا ہے، جیسے سینے کا اوپری والے حصہ خون سے بہت زیادہ بھرا، جیسے خنجر متورم ہے. تو یہاں پر یہ بات مکمل ہوگی. تو اس پیرے میں بھی جو سنگونیری کی ایک اور خصوصی واضح ہوگی وہ ہے کہ سنگونیری کے زبان بھی اس میں جلن کا احساس ہوتا ہے، گلے میں بھی جلن کا احساس اور خصوصاً گلے کی دائیں جانب، ٹھیک ہے نا. علامات میں سے پہلے دماغی علامات اس میں غصہ، چڑچڑاپن، اور یہ سنگونیری کے مریض بخیل ہوتا ہے، اس کو ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہیں اور وہ مطلب پرست ہوتا ہے، اور دولت کے فضول خرچ بھی ہوتا ہے. آگے سر درد کے بارے میں ہم کافی بات کر چکے پہلے 5ویں پیرے میں. آگے آنکھوں میں بھی وہی بات ہے، پانی آنا اور جلن، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ارسینک یوفریشیا کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کے سر میں بھی یہ علامت ہے، ٹھیک ہے. مگر یوفریشیا مزاجی دوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اشوب چشم کی سب سے بڑی دوا ہومیوپیتھک میں یوفریشیا. باقی آرسینک اور سنگونیریا، تو آرسینک کا مریض بہت صفائی پسند ہوتا ہے، جبکہ سنگونیریا کا مریض صفائی پسند نہیں ہوتا. اور آرسینک سنگونیریا کا جو مریض ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے، آرسینک بخیل نہیں ہوتا. اور آرسینک بہت زیادہ چڑچڑ نہیں ہوتا، سنگونیریا چڑچڑا ہوتا ہے. اگرچہ دونوں میں آرسینک کا بھی دائیں بازو میں درد مشاہدہ کیا ہے. میں نے 3 مریضوں میں دیکھا آرسینک کے دائیں بازو میں درد. سنگونیریا میں بھی ہے، مگر دونوں کے مائنڈ میں اور سیرت میں بہت فرق ہے. آرسینک تو ہر چیز میں نفاست پسند ہوتا ہے، جو کہ سنگونیریا میں بات ہے ہی نہیں. اور سنگونیریا میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سڑی مرچ، اس طرح کا ہوتا ہے، سڑیل ہوتا ہے. جس طرح جلن اس کے جسم میں، اسی طرح کے اس کی طبیعت میں بھی وہ جلن والی ہے، سڑی مرچ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، سڑیل، ٹھیک ہے نا. وہ ہوتا ہے. باقی کانوں کے بارے میں درد کے بارے میں بات کی تھی، اس میں خشکی اور جلن بھی ہوتی ہے، درد وغیرہ. ناک میں خاص بات جس کی مدد سے میں نے اس کا پہلا کیس حل کیا تھا وہ یہ ہے کہ زکام پانی کے سب پتلا ہوتا ہے، پرنالے کی طرح بہتا ہے اور دائیں طرف سے زیادہ نکلتا ہے. اس میں سردی بھی لگتی ہے ساتھ، اور سینے میں تذابیت لازمی ہوتی ہے. چہرے میں خاص بات ہے سنگونیریا کے پرانا مریض اور نیا ہو، اس کا چہرہ انتہائی سرخ اور اس میں گرمی کے دورے ہوتے ہیں. منہ میں ہم نے زبان کے بارے میں پرانا مریض جو ہوتا ہے اس کی زبان پر جلن کا احساس ہوتا ہے. اور حلق میں ہم نے خاص بات کر دی کہ ایک تو خشک ہوتا ہے بہت اس کا گلا، اور زیادہ تر دائیں طرف سے خشک ہوتا ہے، اور پھر اس میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے. اس کے بولنے کی قوت کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے، بعض اوقات آواز بند بھی ہو جاتی ہے. اس میں ڈفتیریا بھی ملا ہے، ٹھیک ہے نا. سنگونیریا، یہ بات یاد رکھے کہ سنگونیریا میں وبائی امراض بھی ملی ہیں، اس لیے سنگونیریا وبائی صورتوں میں بھی انشاءاللہ کام کرے گا. وبائی امراض میں سے ایک انفلوئنزا کا پہلے ہم ذکر کر چکے، ڈفتیریا بھی ہے، اور ایک اس میں کینسر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کینسر کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے اگر اس کی علامات ملتی ہیں تو. ہاں، کینسر سے مجھے یاد آیا کہ سنگونیریا کو ایک اور طرح بھی استعمال کرتے ہیں، بخار سے ہٹ کر، مزاجی دوا سے ہٹ کر، جزوی طور پر، کہ اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہو جس کی قوت حیات کمزور ہو چکی ہو، رد عمل بہت کمزور ہو چکا ہو، اس کے رد عمل کو بحال کرنے کے لیے، اس کی قوت حیات کو کچھ تقویت دینے کے لیے سنگونیریا کے پہلے کچھ ڈوزیں دی جاتی ہیں 2-4، تاکہ اس کی قوت حیات میں کچھ تقویت آ جائے، پھر اس کی بالمثل دوا دی جاتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا استعمال ہے، یہ بخار کی حالت سے، مزاجی حالت سے ہٹ کر جزوی طور پر، ٹھیک ہے نا. اور یہی معاملہ آپ کینسر کے مریض کو بھی کر سکتے ہیں، اس کی قوت حیات کو کچھ بحال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا.
اس قوت مدافع کو اس بحال کرنے کے لیے ٹی بی کے مریض کو بھی آپ سنگونیریا سٹارٹ کر دیں، بعد میں جو اس کی بھی مثل دوا بنتی ہے اس کو دے دیں۔ باقی رہا معدہ، تو معدے میں اس کے تمام علامات بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ سنگونیریا کی سب تکلیفات معدے سے شروع ہوتی ہیں، خصوصاً غذا کی نالی میں تیزابیت، تبخیر، ٹھیک ہے نا، اور شکم معدے میں شامل کر مبرز، اس میں دست اہم ہے، اور سنگونیریا کے مریض کو قبض نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، دست ہوتی ہے، اس میں ریاخ ہوتے ہیں جو منہ سے اور گلے اور نیچے کی طرف سے نکلتے ہیں، اس میں مبرز کا کینسر بھی ملا ہے۔ مردانہ امراض میں جریان سنگونیریا کے جتنے مریض ہوتے ہیں وہ نامرد ہوتے ہیں۔ کھانسی، تو کھانسی میں اس میں سنگونیریا کے جتنے پرانے مریض ہوتے ہیں ان میں اکثر کھانسی دیکھی گئی ہے، اور یہ کھانسی رات کو کچھ شدت ہوتی ہے، اور یہ کھانس کر کیا آ جاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ چہرے پر بہت زیادہ سرخی ہوتی ہے، اور بقیہ سنگونیریا کی علامات ہوتے، سانس متعفن ہوتے، اور یہ ساتھ اس کو دمہ بھی ہو سکتا ہے جو موسم بہار میں بہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا قلب، تو سنگونیریا کیونکہ دائیں جانب کی دوا ہے تو قلب پر اتنا بہت زیادہ گہرا اثر نہیں کرے گی۔ پیٹھ، کمر اور ہاتھ پاؤں میں جو سب سے خاص علامت ملی وہی بات، ایک تو ہاتھ پاؤں میں جلن، اور دوسرا سب سے خاص بات جو اس کی مخصوص خصوصیات میں سے ہے مقدمے میں بیان کر دی، ویسے میں نے اس پر زور دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دائیں کندھے کا درد، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کندھا اوپر اٹھایا نہ جا سکے، اور یہ زیادہ درد رات کے وقت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ 8 اور دوائیاں بھی میں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جلی امراض میں دانے وغیرہ، بخار کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے، نیند کے بارے میں ڈراؤنے خواب اس کو ہوتے ہیں، اور کمی زیادتی بہت اہم ہے، تو اس کو ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علامات چھونے سے، کون کون سی علامات؟ سر، آنکھیں، سر پیشتان درد کریں، بڑھتی رہیں، زور سے دبانے سے کم ہوتی ہیں، مریض کو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر سر کو زمین پر دبانے سے اعصابی درد میں آرام ہوتا ہے، معمولی سا جھٹکا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر کھانسی اور دیگر تکلیفات بڑھتی ہیں، کھانسی سر کو نیچے کر کے لیٹنے سے بڑھتی ہیں، بائیں طرف سونے سے تکلیفات کم ہوتی ہیں، دائیں طرف لیٹ سے بڑھتی ہیں، اٹھ کر بیٹھنے سے، ریا خارج کرنے سے کھانسی میں آرام ہوتا ہے، حرکت کرنے سے، سر جلدی سے پھرانے سے، بستر میں کروٹ بدلنے سے، اچھلنے سے، کھانسنے سے محنت کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں، مطلقاً حرکت سے تکلیفات بڑھتی ہیں، برائی انہی کی طرح۔ بائی کے دردوں میں مریض بازو اوپر اٹھا نہیں سکتا، لیکن آگے پیچھے اچھی طرح گھما سکتا ہے، کھانا نہ کھانے سے درد سر پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سنگونیریا کے مریض کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کیسے متلی اور درد سر کو آرام ہوتا ہے، مگر وہ متلی درد سر کی وجہ سینے کی شدید تیزابیت ہے، جب کیا آ جاتی ہے تیزابیت کم ہو جاتی ہے تو پھر متلی اور سر درد ختم ہو جاتا ہے، حقہ نوشی سے ہچکی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، سنگونیریا کے مریض کو ہچکی بڑی لگتی ہے، عموماً رات کے وقت۔ درد سر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک رہتا ہے، ٹھنڈی کھلی ہوا سے آرام ہوتا ہے، مگر ٹھنڈے مکان میں کھانسی بڑھتی ہے، زیادہ تر جسم کا داہنا حصہ معاف ہوتا ہے، ٹھنڈے مرطوب موسم میں تکلیفات بڑھتی ہیں، نوبت بہت نمایاں ہوتی ہے۔ اب میرا دل تو تھا کہ میں یہاں پر سنگونیریا کا تقابلی جائزہ پیش کرتا، اور ندوی کے ساتھ یہ ندوی میں دائیں کندھے کا درد ہے اور یہ ضروری بھی تھا، مگر ابھی اس کو ڈیلے کرتے ہیں، آئندہ جو دوا آئے گی نا انشاءاللہ جس میں دائیں کندھے کا درد ہوگا تو اس میں ہم یہ جو 9 ادویہ آ چکی ہیں ان کا ہم تقابلی جائزہ کریں گے، وہ انشاءاللہ بہت مفید رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا مقابلے میں ایک تو کندھے کے درد کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے، اس میں یہاں پر سے مغنیشیا فاس لکھی ہیں، باقی ادویہ میں نے گنا دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سر درد کے ساتھ کچھ ادویہ کے ساتھ مقابلہ لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ لیں، شروع میں کچھ لکھا ہوا ہے،
تو قوت مدافع میں کمی. یہاں پر مقابلہ کر کے اس کو باس کو لمبا نہیں کریں گے. سب سے ضروری مقابلہ تھا دائیں کندھے کے درد جن ادویہ میں پائے گا اس کے ساتھ، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ کبھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر، ہمیں اور آپ کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا میں ترقیاں اور کامیابیاں خوشیاں عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنے پیارے بندوں کے ساتھ رکھے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.